بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند آسان اسلامیات، سبق نمبر 5۔ آئیے دیکھتے ہیں سبق۔ دیکھیے سبق نمبر 5 کا بول ہے احتیاط۔ احتیاط یعنی کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا، روکنا۔ شروع کرتے ہیں، دیکھیے سبق۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں۔ آپ کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام مسند احمد ہے۔ اس میں 40,000 حدیثیں درج ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ 40,000 حدیثیں۔ آپ نہایت ہی متقی و پرہیزگار، متقی یعنی نیک اور پرہیزگار، اور بہت ہی بزرگ انسان تھے۔ آپ نے حق بات کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور ایسی ایسی مصیبتیں جھیلی ہیں جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو اگر صحیح طریقے سے سن لیا جائے یا پڑھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے گویا بدن کے سارے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس قدر کیا ہے دردناک۔ آگے دیکھیے، ایک زمانہ آپ پر ایسا بھی آیا ہے کہ حکومت کی طرف سے آپ کی خدمت میں بڑی بڑی دولت پیش کی گئی، مگر آپ نے اس میں سے ذرہ برابر بھی لینا گوارا نہ کیا۔ یعنی حکومت کی طرف سے بڑی بڑی کیا ہے دولتیں پیش کی گئی کہ آپ اسے قبول کر لیں، لیکن حضرت نے اسے لینا گوارا نہ کیا۔ آپ بادشاہوں کی کوئی چیز بھی قبول نہ فرماتے تھے، اس لیے کہ پتہ نہیں بادشاہ نے وہ چیز حلال طریقے سے حاصل کی ہے یا حرام طریقے سے۔ یعنی اس چیز کا ڈر تھا کہ پتہ نہیں یہ چیزیں جو ہیں اسے بادشاہ محنت کر کے حاصل کیا ہے یا اسے غلط طریقے سے حاصل کیا ہے، کیا یہ میرے لیے حلال ہوگا یا حرام۔ اس ڈر سے جو ہے بادشاہ کے کسی تحفے کو قبول نہیں فرماتے۔ آپ کے احتیاط کا یہ حال تھا کہ جب آپ کو اپنے لڑکے صالح کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شاہی عطیہ قبول کر لیتے ہیں تو اسی وقت سے ان کے گھر کی کوئی چیز کبھی بھی استعمال نہیں فرمائی۔ یعنی انہیں پتہ چلا کہ ان کے لڑکے صالح وہ بادشاہ کی عطیہ یعنی تحفے کو قبول کر لیتے ہیں، دیے ہوئے کو قبول کر لیتے ہیں، اس وقت سے حضرت امام جو ہے ان کے گھر سے کیا ہے کوئی چیز بھی استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آگے دیکھیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ بیمار ہوئے، حکیم نے آپ کو بھنے ہوئے کدو کا پانی پینے کا حکم دیا۔ ایک دن کی بات ہے، سالے کا چولہا گرم تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کا چولہا جو ہے وہ چالو رہا ہو۔ لوگوں نے کہا اسی پر کدو بھون لیا جائے، مگر آپ نے انکار کر دیا، بولا نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی وہ شاہی عطیہ قبول کر لیتے تھے ان کے لڑکے، اور فرمایا اس شخص کے گھر شاہی رقم آتی ہے اور اس قسم سے خریدی ہوئی چیزیں اس چولہے پر پکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں اس چولہے سے فائدہ اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ وہ شاہی عطیہ جو میری لڑکی کے پاس آتا ہے اس سے کیا ہے چیزیں خریدی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں اس چولہے پہ پکتی ہے،
لہٰذا یہاں جو ہے کدو کو گرم نہ کیا جائے۔ حضرت امام دیکھیے اپنے صاحبزادے سے بھی جب انہیں شک ہوا اور لوگوں نے یہ باتیں جو ہے حضرت امام سے جو ہے ظاہر کر دی کہ آپ کے صاحبزادے صالح وہ شاہی عطیہ قبول کرتے ہیں، تو یہ باتیں جو ہے جب تحقیق ہو گئی، سامنے آ گئی کہ نہیں یہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، تو حضرت امام اپنے صاحبزادے کے گھر کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب امام صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو حکیم نے بھنے ہوئے کدو کا پانی پینے کا کیا ہے حکم دیا، تو آپ نے اس چولہے پر یعنی اپنے صاحبزادے کے چولہے پر جو اس وقت جل رہا تھا اس کے اوپر لوگوں نے گرم کرنے کا حکم دیا، جسے حضرت امام نے منع فرما دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ شاہی عطیہ سے چیزیں آتی ہیں اور وہ چیزیں اسی چولہے پہ کیا ہے پکتی ہے، لہٰذا اس کے اوپر گرم نہ کیا جائے۔ اب آگے دیکھیے، متقی الفاظ و معنی ہیں متقی پرہیزگار گناہوں سے بچنے والا۔ ایک صفحہ نقل دوسرے صفحے کے اندر الفاظ و معنی نوٹ کر لیجئے۔ یہی آج کا آپ کا سبق، کل انشاءاللہ سوال و جواب کرایا جائے گا۔